نو اکتوبر آج آزاد اردو نظم کے روح رواں نون میم راشد کا یوم وفات ہے۔ مرنے کے بعد ان کے جسد خاکی کو ان کی وصیت کے مطابق آگ میں جلا دیا گیا تھا۔ راجہ نذر محمد راشد، جو کہ عام طور پر نون میم راشد کے نام سے جانے جاتے ہیں، 1 اگست 1910 کو اکال گڑھ ضلع گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ موجودہ علی پور چٹھا، جو کہ اب پاکستان میں ہے۔ ابتدائی تعلیم اکال گڑھ اور اعلیٰ تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی۔ ان کا خانوادہ مذہبی رجحان سے منسلک تھا۔ راشد کا تاریخی نام عمر خضر تھا، جس سے ان کی تاریخ پیدائش 1910 عیسوی نکلتی ہے۔ اسکول کے زمانے ہی سے نون میم راشد نے شعر گوئی شروع کر دی تھی اور بمشکل 7 برس کی عمر میں انہوں نے ایک نظم لکھی جس کا عنوان انسپیکٹر اور مکھیاں تھا۔ اوائل زمانے میں ان کا تخلص گلاب تھا۔ ان کی گمنام کاوشیں اس زمانے میں کچھ گمنام ادبی پرچوں میں چھپتی رہیں، جن میں بجنور سے چھپنے والے رسالے تفریح اور پانی پت سے چھپنے والے رسالے کائنات کے نام اہم ہیں۔ کچھ چیزیں خضر عمر کے نام سے چھپتی تھیں کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنے قلمی نام کا تعین نہیں کیا تھا۔ کچھ چیزیں خضر عمر کے نام سے اور کچھ نذر محمد خضر عمر جنجوا کے نام سے چھپیں، اور 2 غزلیں حاذف علی پوری کے نام کے پلیٹ فارم سے بھی منظر عام پر آئیں۔ راشد کی ابتدائی شعری تربیت میں ان کے والد راجہ فضل الہی چشتی نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ خود تو شعر کم ہی کہتے تھے، لیکن ان کا شعری ذوق بہت اچھا تھا۔ فارسی شاعروں سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ حافظ، سعدی، غالب اور اقبال سے راشد نے اپنے والد کے ذریعے سے ہی تعارف حاصل کیا۔ اس زمانے میں راشد نے اپنے کورس میں شامل کچھ انگریزی شاعروں کی نظموں کا شعری ترجمہ بھی کیا۔ ان میں ملٹن کی سانیٹ، ورڈزورتھ اور ہنری لانگ فیلو کی بعض نظمیں شامل ہیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم کے دوران راشد راوی کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ بعد میں کچھ وقت کے لیے وہ تاجور نجیب آبادی کے رسالے شاہکار کی بھی ادارت کرتے رہے۔ کچھ عرصہ کمشنر آفس ملتان میں سرکاری ملازمت بھی کی، اور اسی دوران راشد نے اپنی پہلی آزاد نظم جرأت پرواز لکھی، جو ان کے پہلے مجموعے ماورا میں شامل ہے۔ ضمناً ایک ذکر کے پاکستان کے ایک بہت بڑے اشاعتی ادارے کا نام بھی ان کے اسی مجموعے کے نام سے متاثر ہو کر رکھا گیا۔ 1939 میں راشد آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد انہیں پروگرام ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ تقسیم کے بعد ریڈیو پاکستان میں وہ ریجنل ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کرتے رہے۔ کچھ عرصہ انہوں نے پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کے صدر دفتر نیو یارک میں بھی خدمات انجام دیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے انگلستان میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور 9 اکتوبر 1975 کو وہیں پر انتقال کیا۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں جلا دیا گیا۔ راشد کے بعد دوسری اہم شخصیت عصمت چغتائی تھیں، جن کو ان کی وصیت کے مطابق آگ میں جلایا گیا۔ نون میم راشد نے 4 شعری مجموعے چھوڑے، ان میں ماورا، ایران میں اجنبی، لا انسان اور گما کا ممکن قابل ذکر ہیں۔ ایران میں قیام کے دوران انہوں نے 80 جدید فارسی شعراء کے کلام کا ترجمہ جدید فارسی شاعر کے نام سے مرتب کیا۔ ان کے متعدد تنقیدی مضامین مختلف رسائل میں شائع ہوئے، جن کو کتابی شکل نہیں ملی۔ فیض احمد فیض نے نقش فریادی کا دیباچہ راشد سے ہی لکھوایا تھا۔